خلافت راشدہ بھی ہے، خلافت عادلہ بھی ہے۔ خلافت راشدہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور امام حسن رضی اللہ عنہم تک ختم ہے، اور اس کے بعد سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کا دور خلافت عادلہ کہلاتا ہے۔ آپ کہیں گے فرق کیوں ہے؟ وہ خلافت راشدہ، یہ خلافت عادلہ، فرق کیوں ہے؟ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب وہ ہے جو بغض والے ذہن کا جواب ہے، اور ایک جواب وہ ہے جو محبت والے ذہن کا جواب ہے۔ جن نے پیغمبر کی جماعت سے محبت رکھی ہے ان کا جواب قرآن و سنت والا، اور جو پیغمبر کی جماعت کو دیکھ کر یوں جل جاتے ہیں جیسے کوئلہ آگ اور چولہے میں جل جاتا ہے، ان کا جواب کچھ اور ہے۔ پہلے میں بغضی کی بات پیش کر دوں۔ بے ایمانین کہتے ہیں حضرت معاویہ کے دور ملوکیت تھی، فلاں تھا، غلط کاری تھی، یہ تھا، وہ تھا۔ اے بے وقوفو، اگر حضرت معاویہ کا دور غلط تھا اس لیے خلافت راشدہ نہیں ہے تو بتاؤ غلط بندے کا ساتھ دینے والا کون ہوتا ہے؟ بولیے بولیے، غلط ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ بولتے نہیں ہیں۔ ہم موجودہ حکمرانوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے، جو ان کا ساتھ دے گا ہم اس مولوی کو کیا کہیں گے؟ اسے بھی وہی کہیں گے، تو بھی وہی ہے۔ 2 نمبر کا ساتھ دینے والا 3 نمبر ہے، 2 نمبر سے بھی ایک آگے ہے۔ اجی غلط کار کا ساتھ دینے والا غلط کار ہوتا ہے۔ اگر بات یہی ہے کہ حضرت معاویہ غلط ہے تو اعتراض تیرے اوپر میرے اوپر بعد میں آئے گا، پہلے اعتراض امام حسن و امام حسین جنت کے شہزادوں پر آئے گا، جنت کے مالکوں پر آئے گا۔ ہاں اگر میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ میرے پاک پیغمبر نے جنتی نوجوانوں کا سردار فرمایا، ان پہ آئے گا۔ کیوں؟ صحیح بخاری کتاب الاحکام جلد نمبر 2 رسالت میں آپ کا فرمان موجود ہے۔ حضرت ابو بکر نفیع ابن حارث رضی اللہ عنہ راوی ہے، حضور پاک الاسلام کے صحابی بتاتے ہیں فیض الحسن فی جنبہ، حضور پاک منبر پر تھے، امام حسن بچپن میں تھے، امام حسن کی عمر بہت چھوٹی تھی، رسالت میں آپ نے گود میں بٹھا رکھا تھا۔ فالتفت الی الناس و الی الحسن مرہ، حضور پاک ایک مرتبہ صحابہ کے مجمع کو دیکھتے، ایک مرتبہ امام حسن کو دیکھتے، اور پھر فرمایا لوگو ان بنی ھذا سید فلعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، لوگو ایک وقت آئے گا خون کی ندیاں بہ جائے گی اور میرا یہ بیٹا حسن سید سردار بن کے 2 مسلمان گروہوں میں صلح کرائے گا۔ اور وہ وقت آیا جب لڑایا گیا حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کو، پھر امام حسن نے صلح کرا کے بھائی چارہ قائم فرما دیا۔ تو امام حسن نے صلح کی بلکہ اپنی خلافت کو ان کے حوالے فرمایا۔ اور اللہ کے لیے کوئی چیز دو تو اللہ بڑا قدردان ہے، بڑا قدردان ہے رب۔ امام مہدی آخر زمانہ میں پیدا ہو کر آئیں گے، امام مہدی کی والدہ حسینیہ ہوگی، والد حسنی ہوگا۔ کیوں؟ امام حسن نے خلافت امت کے اتحاد کی خاطر، اتحاد ملت کا شیرازہ برباد نہ ہو، قربان کر دی تھی۔ اللہ امام حسن کی اولاد کو امام مہدی کی صورت میں پوری دنیا کی خلافت سے نوازے گا۔ انہو من ولد الحسن، یہ سنن نبی داؤد میں حضرت علی کی حدیث موجود ہے۔ تو میرے دوستو، تو اگر حضرت معاویہ کی خلافت غلط ہے اور تم اس پہ اعتراضات کی بات کرتے ہو، بول تو امام حسن کو کیا کہے گا، بتا امام حسین کو کیا کہے گا۔ میری نہیں، میرے مخالفین بھی مانتے ہیں۔ ابن اربلی کشف الغمہ فی معرفت الائمہ کی 2 جلد میں کہتا ہے امام حسن و امام حسین گئے اور انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح کی۔ بات تو وہ ہے جسے دشمن بھی مان جائے۔ جب امام حسن صلح کر رہے ہیں، اگر حضرت معاویہ غلط، بتا پھر امام حسن کو کیا کہے گا۔ غلط کا ساتھ دینے والا تو اس سے بڑھ کے غلط ہے، لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے تیرے پیٹ میں مروڑ ہے تو اہل بیت پر بھونکنا چاہتا ہے، تیرے پیٹ میں درد ہے تو اہل بیت پہ اعتراض کرنا چاہتا ہے، تیرے اندر شیطانیت گھسی ہے، تو پیغمبر کے ان شہزادوں پر بولنا چاہتا تھا لیکن تو ان پہ نہیں بولا،
تو در پردہ حضرت معاویہ کے خلاف بولا تاکہ حضرت معاویہ کو نعوذ باللہ غلط ثابت کر، پھر کل دنیا کہہ سکے کہ اگر معاویہ رضی اللہ عنہ غلط تھے تو امام حسن نے ساتھ دے کے غلطی کی، تو اعتراض اہل بیت اور پیغمبر کے گھرانے پہ آئے۔ لیکن یاد رکھنا، چور چور ہوتا ہے، چور کو چوکیدار جانتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا چور کی مونچھ میں تینگا، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ کیوں پیغمبر کی سنت کی مخالفت کرتے ہو؟ کیوں داڑھی کا ذکر کرتے ہو؟ وہ بات کرو نا جو کرنی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تینگا، میں کہتا ہوں چور کی مونچھ میں تینگا۔ پیغمبر کی سنت کی ضروری مخالفت کرنی ہے؟ جی ہوں جواب ستھرا انہوں کو مل گیا جو پیغمبر کی سنت پہ بولنا چاہتے ہیں۔ تو بھائی یہ چور کی مونچھ میں تینگا اصل مسئلہ کچھ اور ہے تیرے لیے، تو کہتا کچھ اور ہے۔ در پردہ حضرت امام حسن کے خلاف بولنا چاہتا ہے لیکن حضرت معاویہ پہ بول پڑا، تو لہٰذا بیٹا حضرت معاویہ کی خلافت اس باتوں سے غلط نہیں ہوتی، اہل بیت ان کی پشت پر موجود ہے۔ یہ تو میں نے ان کا کلا کما کیا جو بغض کا ذہن رکھتے ہیں۔ آؤ اسلامی ذہن کیا ہے کہ وہ خلافت راشدہ اور یہ خلافت عادلہ، وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی آیت جو میں نے قرآن کریم سے پڑھی ہے، سورۃ نور۔ رب کریم فرماتے ہیں کہ میں نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے جو مہاجرین ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ پیغمبر کے مہاجرین صحابہ سے میرا وعدہ ہے میں انہیں خلافت راشدہ عطا فرماؤں گا۔ سنو سنو، حضرت ابو بکر مہاجر، حضرت عمر مہاجر، حضرت عثمان مہاجر، حضرت علی مہاجر، امام حسن اولاد مہاجرین، ان کی خلافت خلافت راشدہ اس آیت کی وجہ سے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے بعد ایمان لائے ہیں، ہجرت کے بعد پیغمبر کے صحابی بنے ہیں، وہ مہاجرین میں شامل نہیں ہیں، اس لیے ان کی خلافت خلافت عادلہ، ان کی راشدہ بمانا ہدایت یافتہ، ان کی عادلہ بمانا انصاف اور عدل والی، وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے۔ وجہ صرف ہجرت کرنے اور نہ کرنے کے شرف کا فرق ہے، فرق صرف یہ ہے خلافت راشدہ موعودہ فی القرآن مہاجرین کے لیے آیت اتری تھی، ورنہ خلافت تو سب کی ہے، کوئی خلافت راشدہ ہے کوئی خلافت عادلہ ہے۔